1.5 ماہ کے مانا ایک اٹسیلف ایک خبر بنا ہوا ہے IMF کے اس مشن کا، تو آپ کی نظر میں یہ ہے غیر معمولی ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان چونکہ ٹیکس ریونیوز کے ٹارگٹ پورے نہیں کر سکا اور دیگر جو وعدے کیے تھے کہ جنوری سے ٹیکس لگا دیں گے زراعت کے اوپر، وہ نہیں لگائے. جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہم نیشنل فائنینس پیکٹ کی طرف ایک بات کریں گے، نیشنل اکنامک کونسل سے اپروو کریں گے اور کچھ اخراجات وفاق کے صوبے میں دے دیں گے بس وغیرہ کے، وہ نہیں کر پائے. پرائیویٹائزیشن بھی نہیں کر پائے. تو یہ جو دیگر IMF کے اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں یہ پورے نہیں کرے تو IMF کو ایک تشویش ہے، تو اس لیے وہ پاکستان آ گئے. یہ لیکن مفتاح صاحب، یہ جو اہداف ان کے اوپر جب اگری کرنا، یہ ان ریئلسٹک تھے؟ یہ اہداف ان پہ اگری کرنا بھی آپ کے لیے ایک حیرت کی بات تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس قسم کے تھے کہ اچیو نہیں ہو پائے؟ ایک ول حکومت نے اپنی البتہ اس وقت شو کرائی تھی، یا ایک اندازہ تھا ان کا کہ ہم کر لیں گے یہ چیزیں؟ ہم ایک ایک کر کے ان اہداف پہ آگے بات کریں گے آپ سے. ایگریکلچر انکم پہ تو صرف ویل ہی نہیں تھی نا، ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ صوبے جو ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 جنوری سے ٹیکس لگائیں گے، انہوں نے نہیں لگایا. آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38% ٹیکس رکھتے ہیں، آپ بزنس انڈیویجول کے اوپر 50%، 49% ٹیکس رکھتے ہیں، اور آپ ایگریکلچر کے اوپر ہزاروں ایکڑ کی اراضیوں کے اوپر ٹیکس استثنا دے دیتے ہیں. تو وہ دنیا کے اندر یہ بات تو نہیں مانی جاتی. آپ ایکویٹی تو نہیں دکھا رہے کہ ایک آدمی جو 50,000 روپے کی تنخواہ ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے، لیکن جس کی اربوں کروڑوں کی آمدن ہے لیکن وہ زرعی اراضی سے اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگا رہے. تو یہ بات ہے. اسی طرح آپ نے بات کی تھی کہ وفاق کے کچھ اخراجات صوبوں کو دے دیں گے، آپ نے وہ بات بھی نہیں کری. یہ بھی اگر بل کی بات ہے، ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ یہ نہ ڈال سکیں. وفاق ویسے ہی ایک بینکرپسی کے نیچ پہ کھڑا ہوتا ہے اور صوبوں کے پاس وافر پیسہ ہے، تو یہ بھی بل کی ضرورت ہے. صوبوں نے کچھ کہا تھا کہ ہم سرپلسز دیں گے، 3 صوبوں نے دیا، پنجاب نہ دے سکا. پنجاب میں انہوں نے خرچے کر دیے، سارے پیسے خرچ کر دیے. تو یہ بھی ایک، اور بلکہ قرض لے کر وفاق سے پرمیشن لے کے قرض لے کے خرچ کر دیے. یہ بھی ایک بل کی بات ہے. ایک چیز ہے جہاں پہ وہ ٹیکس جمع نہیں کر سکے، تو وہاں پہ کچھ اس میں ول تھا کہ جب دکانداروں نے پروٹیسٹ کیا تو آپ نے منیمم 100 روپے کر دیا ان کا ماہانہ ٹیکس، کیونکہ مذاق ہے تقریباً. تو اس پہ پروٹیسٹ تو ختم ہو گیا لیکن ٹیکس نہیں آیا. اور دوسری طرف جو کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ ہیں اس کے اندر اتنے ریونیو کلیکشن نہیں ہوا، کیونکہ معیشت اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ درآمدات نہیں ہوئے. جی، اب یہ جو تاجر دوست اسکیم کی بہت پرچار کیا گیا حکومت کے، اٹ سیلف یہ کیسا آئیڈیا تھا مفتاح صاحب؟ اور پھر اس میں ناکامی کی کیا جو وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے دور میں بھی ایک بڑا مشہور ایک ایکسچینج تھا آپ کا اور مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر پہ، جہاں وہیں تاجروں کو ٹیکس کرنے کی بات ہو رہی تھی لیکن انہوں نے ان کے حق میں بات کی تھی اور آپ کو مطالبہ کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا پھر اس کے راستے میں رکاوٹیں رہی ہیں؟ حکومت نے تو ایک فول پروف پلان کے طور پہ اس کو پیش کیا تھا. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحیح چیز ہوئے حکومت کو وہ کرنی چاہیے. ہم پاکستان میں غلط پالیسیز اپلائی کرتے ہیں اور صحیح چیزوں کو مؤخر کر دیتے ہیں. مسلم لیگ نے یہ صحیح چیز نہیں کی اس وقت جو کر لینی چاہیے تھی. کیا نتیجہ ملا؟ کون سا یہ الیکشن جیت گیا ہے؟ تو کوئی پاپولیرٹی بھی نہیں ہوئی اور معیشت کو بھی آپ نے ڈبا دیا، عزت بھی گئی اور صحیح کام بھی نہیں ہوا. اب کم از کم یہ کر لیتے کہ یہ صحیح کام تو کر لیتے آپ. چلو مطلب جو انہوں نے ٹیکس لگائے تھے 6 لاکھ روپے سال کے، شاید دکانداروں پہ میکسیمم وہ تھوڑے زیادہ تھے، آپ اس میں کم کر سکتے تھے. تو یہ بھی نہیں ہوا. اور جو دوسری بات کرتی ہے FBR کہ ہم اس لیے ٹیکس نہیں جمع کر سکے بھائی کہ انفلیشن کم تھا، یہ بات درست ہے کہ انفلیشن اگر کم ہوا ہے تو پھر دوسری طرف اخراجات بھی کم ہونے چاہیے، لیکن حکومت اخراجات پہ تو کوئی کمی نہیں کر رہی ہے. اگر یہاں پہ 6% بھی انفلیشن ہے تو ہم نے تو جاری اخراجات 22% بڑھائے ہیں پچھلے سال سے. اور ایگریکلچر ٹیکس کی جو بات کر رہے تھے آپ مفتاح صاحب، یہ پنجاب کی حد تک بھی حکومت اس کی، کیونکہ وفاق میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پر بھی، لیکن ہمیں اس یہ وعدہ پھر کیا کیوں IMF کے ساتھ اگر اس کے اوپر ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے؟ تو آپ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ پنجاب کی حد تک بھی ہمیں ایک صوبہ بھی اس کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آیا، حالانکہ سندھ میں بھی اتحادی جماعت کی ہی حکومت ہے؟ تو اس طرح کے سیٹ اپ کے اندر بھی اس قسم کی چیز کے اوپر ایک کنسنسس نہ ہو پانا یا عمل درآمد، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب صدر مملکت پیپلز پارٹی کے ہوں اور سینٹ کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہوں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے پیپلز پارٹی کے ہوں، بسٹ کی چیئرمین صاحب پیپلز پارٹی کی ہے، تو پیپلز پارٹی بری زبان نہیں ہو سکتی ہے اس بات سے کہ بھائی وہ حکومت میں نہیں ہے. اور حکومت میں کیا ہوتا، 2-4 وزارتیں مل جاتی نا، باقی تو سارے عہدے تو ہیں ان کے پاس.
اسی سارا دن تو وہ 26ویں آئین کی ترمیم میں تو سارے بلاول بھٹو صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن کسی نے سنجیدگی سے کوشش ہی نہیں کری ایگریکلچر ٹیکس لگانے میں. یہ سیاست بچانے کے چکر میں ہے، یہ ملک کی اقتصادی حالت کو بچانے میں ان میں کوئی وہ نہیں ہے. ان کے لیے ٹھیک ہے کہ 50,000 روپے کی نوکری کرنے والے کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں، لیکن 1000 گز کی 1000 ایکڑ کی اراضی کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کے اوپر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ویسے مفتہ صاحب، آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا موقع تھا نون لیگ کی سیاست کو آپ سمجھتے ہیں حصہ رہے ان کی ایک ایسی حکومت کا جس دور میں تو یہ دلیل دی جا سکتی تھی کہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن یہ تو حکومت بنائی ہی انہوں نے اس بیسس کے اوپر کہ ہم اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر تو معیشت کو بچانا چاہتے ہیں. تو ابھی آپ کے ذاتی خیال میں نون لیگ کے پاس زیادہ سپیس ہے اس قسم کے غیر معروف فیصلے بھی ہے جہاں ان کا سیاسی کیپٹل لوز ہوتا ہو اور فیصلہ لاجیکل ہو وہ کرنے کی اس دور میں؟ پچھلے دور میں جب نون لیگ یا پی ڈی ایم یہ بات کرتی تھی کہ ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا، اس وقت بھی مجھ جیسے وزراء یہ بات کہتے تھے کہ سیاست کو ملک کے مفاد کے آگے نہیں آنے دے سکتے. آپ نہ کرسی چھوڑ دیجئے، یا آپ صحیح کام کیجئے. اگر آپ کو پیٹرول مہنگا پڑ رہا ہے تو اس کو بڑھا دیجئے. اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں تو دکانداروں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیجئے، یا پھر آپ کرسی چھوڑ دیجئے اگر آپ سے صحیح کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح کام یہ ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں. اب تو لیکن وہ بات ختم ہو گئی نا. اب تو ہم یہ پوسٹ پولیٹیکل پیریڈ میں ہیں. اب اس گورنمنٹ میں جو آج پاکستان کی صورتحال ہے، اس سے سیاسی کیپٹل کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ مسلم لیگ نون کا کوئی سیاسی کیپٹل تو نہیں رہا. مسلم لیگ نون کوئی لوگوں میں مقبول تو نہیں رہی، پنجاب میں بھی نہیں رہی. تو وہ تو لاہور میں سیٹ نہیں جیت سکتے، تو وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے. اب اس کا سیاسی مقبولیت سے کیا تعلق ہے؟ تو اب تو آپ کو صحیح کام کرنا چاہیے. اور مفتہ صاحب، جو وزیر خزانہ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں کہ رول اوور اور ڈپازٹ کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے، ہماری کوشش سرمایہ کاری کے حوالے سے ہی ہے. دوسری طرف سرمایہ کاری کے اعتبار سے بھی اس طریقے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھا نہیں ہو سکی ہیں. ان کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا ظاہر کر رہا ہے؟ آپ کو سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آنی ہے نا، تو پاکستان میں بجلی اور گیس جو ہے وہ خطے میں سب سے مہنگی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے تو پاکستان میں نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر، بزنس انڈیویجولز کے اوپر اور کمپنیوں میں نہ صرف خطے میں سب سے مہنگے ٹیکس بلکہ دنیا میں سب سے مہنگے ترین ٹیکس ریٹس میں نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے تو آپ پاکستان کے اندر بزنس کرنا، کاروبار کرنا، منافع کمانا آسان کر دیں. آپ ایک طرف جو ہے وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، گیس مہنگی کر رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں ہم گیس دیں گے نہیں دیں گے. اس کے اوپر آج جو ہے وہ پاکستان کا صنعت کار جو ہے یہ تذبذب کا شکار ہے کہ 1 جنوری سے گیس ملے گی یا نہیں. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کرو، تو یہ کیسے سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ تو یہ سرمایہ کاری کو تو ابھی آپ بھول جائیں. پہلے آپ ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ کوشش کریے گا سرمایہ کاری. اور پھر اب آخر میں مفتہ صاحب، منی بجٹ کے لیے ایک عام آدمی مینٹلی تیار رہے. ہمارے ہاں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، معاہدہ کرنے والے تو کاسٹ اس حد تک نہیں پے کر رہے ہوتے، وہی دوبارہ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کاسٹ پے کرتا ہے اس کی. تو اب آپ عام بندہ کس چیز کے لیے منتظر رہے، کیسے حالات کے لیے معاشی اعتبار سے؟ دیکھیے، مجھے تو سچ مچ اب نہیں پتا کہ کس چیز پہ ٹیکس رہ گیا ہے لگانا. دودھ پہ ٹیکس کا بات کریں تو لگ چکا ہے، اسٹیشنری پہ بات کریں تو لگ چکا ہے، کپڑوں پہ بات کریں تو ٹیکس لگ چکا ہے، ضرورت زندگی صابن، شیمپو، ڈٹرجنٹ، ان پہ ٹیکس لگ چکا ہے. اب حکومت نے کیا چیز چھوڑی ہے؟ ایک ہے کہ مطلب کسی کے لہر پہ ٹیکس نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے. باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے. موبائل فون پہ ٹیکس ہے، لیکن اب تو موبائل سروس بھی نہیں ہے. لاہور کے اندر کیونکہ ہوا بہت مشکل بری ہو گئی ہے اور لوگوں کو سانس لینے کی وجہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے لوگ حکومت جو ہے وہ صاف ہوا پہ ٹیکس لگا دے کہ اگر آپ کو ہم صاف ہوا دے رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس لیں گے. کیونکہ کراچی میں پانی نہیں دے سکتی حکومت ہمارے 70 سال بعد، اور پینے کا پانی پینے کے لائق نہیں رہتا. تو اگر صاف پانی کسی کو مل جائے تو حکومت اس پہ ٹیکس لگا دے. ویسے تو وہ منرل بوتل کی بوتل پہ تو ٹیکس ہوتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا. لیکن ایک اور آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو منی بجٹ. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے اخراجات کم کر دیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی انفلیشن کم ہو گیا، اس کی وجہ سے ٹیکس ریٹس کم ہو گئے. تو ٹھیک ہے، جب انفلیشن کم ہو گیا تو پھر اخراجات کم کر دو. اگلے 6 مہینے کے اندر جو آپ نوکریوں کی تنخواہیں کم نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں تنخواہ کم کرنے کا نہیں بولتا، پینشنز کم نہیں کر سکتے ان کا نہیں بولتا، لیکن باقی جو جاری اخراجات تھے اس کے اوپر کمی لے کر آئیں. حکومت جو لوگوں کو فری پیٹرول دیتی ہے تو پیٹرول تو سستا ہو گیا، تو اس میں کچھ پیسے بچ گئے ہوں گے، کچھ کرایوں میں پیسے بچ گئے ہوں گے، کچھ اور بلوں میں پیسے بچ گئے ہوں گے. تو مطلب حکومت دیگر طریقے سے خرچہ کم کرے نا. جب بجٹ آیا تھا تو شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کو منحصر قوم
قربانی دینی ہوگی. ہم نے تو قربانی دی, ہم نے تو زیادہ ٹیکس دیے, ہم نے تو بجلی کے بل زیادہ دیے, گیس کے بل زیادہ دیے. حکومت بھی قربانی دے نا, کہیں اخراجات کم کرے. ہم کو دکھایا نا ایک مرتبہ منی بجٹ لا کے کہ ہم نے یہ 400-500 ارب روپیہ پی ایس ڈی پہ سے کاٹا ہے, ہم نے 500 ارب روپیہ جو ہے وہ صوبوں کی طرف سے والنٹریلی وفاق کو واپس کروایا ہے. یہ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کام؟